اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس شخص یعنی عزیز مصر قطفیر جو مصر کا وزیر اعظم تھا، اس نے یوسف کو قافلے والوں سے خریدا۔ وہ اپنی زوجہ زلیخا سے بولا، انہیں عزت و اکرام سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے، اور وہ ہمارے کاموں اور سلطنت کے امور میں اپنے تدبر اور دانائی سے ہمیں نفع پہنچائیں، کیونکہ رشد و ہدایت کے آثار ان کے چہرے سے واضح ہیں، یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر کی زمین میں ٹھکانہ دیا، اور اس لیے کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور جب یوسف اپنی پوری قوت یعنی جوانی کو پہنچے، ہم نے انہیں حکمت یعنی نبوت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور وہ جس عورت یعنی عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے گھر میں رہ رہے تھے، اس نے انہیں خوب بن سنور کر اپنی طرف لبھایا کہ یوسف اس کی خواہش پوری کریں اور اپنے آپ کو نہ روکیں، اور سب دروازے بند کر دیے، اور بولی، آؤ میں تمہیں سے کہتی ہوں۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ مجھے اس برے کام سے بچائے جس کی تو طلبگار ہے۔ بے شک عزیز مصر تو میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، تو میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا، جو ایسا کرے وہ ظالم ہے، اور بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور بے شک عورت نے ان کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی اس عورت کا ارادہ کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی دلیل دیکھی اور اس برے ارادے سے محفوظ رہے۔ دلیل سے مراد عصمت نبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو برے اخلاق اور بری عادات سے پاک پیدا فرمایا، اور اچھے اخلاق اور اچھی صفات پر ان کی پیدائش فرمائی، اس لیے وہ ہر برے کام سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس طرح کہ یوسف آگے اور زلیخا ان کے پیچھے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر عزیز مصر کو پایا، تو اسے دیکھ کر زلیخا اپنی پاکی ظاہر کرنے کے لیے بولی،
اس کی کیا سزا ہے جس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے یعنی کوڑے لگوائے جائیں۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا اسی نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کی خواہش پوری کروں اور اپنے آپ کو نہ روکوں، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ وہ گواہ زلیخا کے ماموں کا 4 ماہ کا بچہ تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگا اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جب عزیز مصر نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا اور جان لیا کہ یوسف سچے ہیں تو بولا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ پھر یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے معذرت کی اور بولا اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، یعنی تم اس بات پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی اس بات کا کسی سے ذکر کرو، بے شک تم بے قصور ہو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔